نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اللہ کی علم میں ہے، ہزاروں مخلوق ہے، اور خشکی میں، تری میں، سمندر میں، آسمانوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں سب سے افضل اس انسان کو بنایا۔ انسان اشرف المخلوق ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں اللہ پاک کو انسان ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ نبی آتے تھے، سارے نبیوں کا کیا کام تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبی آئے۔ کوئی کچھ کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے، کچھ کہتے ہیں 2 لاکھ کے قریب آئے۔ تو وہ نبی کس لیے آئے؟ نبی آتے تھے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، لوگوں کو کامیابی والا راستہ بتلانے کے لیے، ناکامی سے بچانے کے لیے، اور آتے تھے لوگوں کو جنت والے راستے کی طرف ڈالنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ ہر نبی نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ، ایک اللہ کو اپنا خالق مالک رازق جان لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایسے ہی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جن لوگوں نے بھی نبیوں کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا۔ جنہوں نے بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ اب کیسے پتہ چلا یہ کہ بھئی ماننے والے کامیاب ہوئے، نہ ماننے والے ناکام ہوئے؟ یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کیا، نہ ماننے والوں کو اللہ نے ناکام کیا۔ ماننے والے اگر تھوڑے تھے وہ کامیاب ہوئے، زیادہ نہ ماننے والے تھے وہ ناکام ہوئے۔ اور میرے بھائی دوستوں کو ماننے والے فقیر تھے، غریب تھے، مسکین تھے، وہ کامیاب ہوئے۔ نہ ماننے والے مال والے تھے، ملک والے تھے، عہدوں والے تھے، بادشاہت والے تھے، وہ ناکام ہوئے۔ ماننے والے اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا، اور نہ ماننے والے نبی کا بیٹا تھا، نہیں مانی، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانی، ناکام۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، ناکام۔ ماننے والے کامیاب۔ 82 آدمی، 80 یا 82 آدمی، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کی محنت کری۔ اللہ پاک نے کہا کشتی بناؤ، کشتی میں جو بیٹھے گا وہ بچے گا۔ 80-82 آدمی 950 سال میں ایمان لے کے آئے، اور ان کو اللہ نے کامیاب کیا، ان کو بچایا، باقی سب کو ہلاک کیا۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ یہ اللہ کی سنت رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ماننے والے، اور نمرود نہ ماننے والا۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، اور موسیٰ علیہ السلام ماننے والے، اور فرعون نہ ماننے والا، فوجوں والا، لاکھوں فوجیں تھیں اس کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، فوجوں سمیت اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ ماننے والوں کو اللہ پاک نے کامیاب۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک چاہتے ہیں میرا بندہ یہ کامیاب ہو کے آئے، اور کامیابی کے لیے اللہ نے ہر دور کے اندر بھائی دین دیا اپنا، اور دین پہ جو چلے گا وہ کامیاب، جو نہیں چلے گا وہ ناکام۔ تو میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی جو گزارے گا وہ کامیاب ہے۔ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں، وہ قسم کھا کے کہا جاتا ہے کامیاب آدمی ہے۔ اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبیوں والا کام ہمارے ذمے کیوں ہے؟ آخری موقع پہ حجۃ الوداع پہ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا، عرض فرمایا یا
کہ اے صحابہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا. سارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہنچا نہیں دیا, پہنچانے کا حق ادا کر, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, ارشاد فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, میں نے دین ان تک پہنچا دیا, اب دوسروں تک پہنچانا, غیبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری. میرے بھائی دوستو بزرگوں 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ تھے, اور اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ہمارے ذمہ ہے کہ بھائی 1,24,000 صحابہ تھے, 10-12 ہزار کی قبریں مکے اور مدینے میں ہیں, باقی ساری دنیا میں ان کی قبریں ہیں. وہ کس لیے گئے تھے؟ وہ مال کمانے نہیں گئے تھے, وہ اللہ کے کلمے کو لے کے, اللہ کے دین کو لے کے ساری دنیا میں گئے اور ان کی قبریں بنی. یہ میرے بھائی دوستو بزرگوں ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دین کی محنت ہمارے ذمے ہے اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے یہ بتا رہے ہیں. وہ قبریں بتا رہی ہیں دین ایسے پہنچا. ان کے بھی بیوی بچے تھے, ان کے بھی ماں باپ تھے, ان کے بھی کاروبار تھے, لیکن اللہ کے نبی نے ذمہ لگایا کہ اس دین کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی تو میرے بھائی دوستوں ان کی قبریں ساری دنیا میں بنی. ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچے. ایسے ہی میرے بھائی دوستوں بزرگوں جیسے صحابہ کے ذمہ تھا, ہمارے بھی ذمہ خود دین پہ چلنا ہے اور ساری دنیا کی نیت کرنی ہے, ساری دنیا میں پہنچانا ہے. ساری دنیا میں آدمی جا نہیں سکتا لیکن نیت کر سکتا ہے, اور نیت کر کے اپنی ذات سے شروع کرنا, اپنے گھر سے شروع کرنا, اپنے محلے سے شروع کرنا, اور ساری دنیا کی نیت کر کے اس محنت کو کرنا. جو ایک بات بھی اگر ہمیں پتہ ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائے, دوسروں تک پہنچائے, یہ ہماری ذمہ داری. اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے. تو بھائی ہم نیت کریں, میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, انشاءاللہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے, اللہ کے کلمے کو ساری دنیا میں لے کے جانا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے, آپ بھی ارادے کرو انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.